سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث ناگہانی آفات میں اضافے کے تناظر میں عالمی اقدامات کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے ترکی اور شام میں زلزلے کے نتیجے میں 500 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کی ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے دہشت گردی کے مسئلے کے بارے میں بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس اب کل کے بجائے جمعرات کو ہوگی۔ سندھ کابینہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے 22 ارب روپے سے زائد کی منظوری دی ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی ان کی جائیدادوں سے جبری بے دخلی مقبوضہ علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کی زمینیں ہتھیانے کی ایک اور کوشش ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی قدرتی آفات میں اضافے کے تناظر میں عالمی سطح پر اقدامات کرنے کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ آج ترکی میں آنے والے زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایک پیغام میں ترکی کے عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباہی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے ان قدرتی آفات کو بین الاقوامی برادری کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا تاکہ انسانیت اور کرۂ ارض کے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے ہر مشکل وقت میں ترکی کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہر ممکن طریقے سے ترکی کی مدد کرے گا۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شام کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا بھی اظہار کیا، جنہیں آج صبح سویرے تباہ کن زلزلے کی وجہ سے بڑے جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی ترکی اور شام میں زلزلے سے ہونے والے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے ترکی اور شام میں زلزلے کے باعث ہونے والی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام شدید زلزلے کی خبر سے رنجیدہ ہیں اور دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ آج صبح ترکی اور شام میں آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے سے 500 سے زائد افراد جاں بحق اور 3000 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ترکی کے قدرتی آفات سے نمٹنے اور ہنگامی انتظام کے ادارے کے حکام نے کہا کہ شدید زلزلہ صبح 4:17 پر آیا، جس سے تقریباً 284 افراد جاں بحق اور 2300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کا مرکز پزارچک ضلع میں تھا۔ متعدد لوگ ابھی بھی منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ شام میں حکام نے کہا ہے کہ زلزلے سے متعدد عمارتیں زمیں بوس ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 237 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے لبنان، مصر اور شام سمیت متعدد ہمسایہ ملکوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دہشت گردی کے معاملے پر بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس کل کے بجائے جمعرات کو ہوگی۔ آج ایک ٹویٹ میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی کانفرنس میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور ملک کو درپیش دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی اور قومی ایکشن پلان کا ازسر نو جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے عہدیداروں کی رائے اور رہنمائی کو اہمیت دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات ملتان ڈویژن میں پارٹی کے امور کے جائزہ لینے کے لیے عہدیداروں کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہی۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان، پرویز رشید اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی اجلاس میں موجود تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں آج دوبارہ شروع ہوگا۔ ایوان زیریں کا اجلاس شام 5:30 بجے ہوگا۔ اجلاس میں معمول کی قانون سازی سمیت اہم قومی معاملات پر بحث کی جائے گی۔
پاکستان ریلوے اور 2 چینی کمپنیوں نورینو انٹرنیشنل کارپوریشن اور ایزی وے نے محکمے کے امور میں جدت لانے کے لیے ریلوے آٹومیٹڈ بکنگ اینڈ ٹریول اسسٹنس نامی ایپ کا اجرا کرنے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ آج ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ رابطہ ایپ مسافروں کی سفری ضروریات کا حل پیش کرے گی، جس کے ذریعے مسافر سفر کے دوران ہوٹل بکنگ، ٹیکسی اور اپنے کھانوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چین کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کلی طور پر آمدنی کی تقسیم کے فارمولے پر بنایا گیا ہے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہوا، جس میں صوبے میں ان 243 ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کرنے کے لیے 22 ارب روپے سے زائد کی رقم جاری کرنے کی منظوری دی گئی، جن پر سیلاب کے باعث کام رک گیا تھا۔ کابینہ نے ریپڈ رسپانس فورس کا دائرہ کار صوبے کے تمام حصوں تک بڑھانے اور ہجوم کو منظم بنانے کے مرکز کے قیام کی منظوری بھی دی۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 8 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل آج شروع ہوا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار بدھ تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ پیر کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد تمام امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو آویزاں کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی 8 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 16 تاریخ کو ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے درابند پولیس اسٹیشن کی چوکی پر بڑے دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ پولیس کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی ان کی جائیدادوں سے جبری بے دخلی مقبوضہ علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ ایک ٹویٹ میں محبوبہ مفتی نے پاکستان کے ساتھ دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اعتماد سازی کے تمام اقدامات کی منسوخی پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آسٹریلیا اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گرنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مختلف سیاحتی مقامات پر ہلاک ہونے والوں میں نیوزی لینڈ، چین اور جرمنی کے سیاح شامل۔ آج نلتر میں 17واں شاہ خان اسکی کپ اور 6ٹی سنو بورڈنگ چیمپئن شپ شروع ہوئی۔ یہ مقابلے پاک فضائیہ کے تعاون سے پاکستان اسکی فیڈریشن منعقد کر رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے 10 ٹیموں کے 93 ایتھلیٹ ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 31، پشاور 20، کوئٹہ 4، گلگت 14، مری 5، مظفر آباد 10، سری نگر 5، جموں 21 اور لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث ناگہانی آفات میں اضافے کے تناظر میں عالمی اقدامات کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے ترکی اور شام میں زلزلے کے نتیجے میں 500 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کی ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے دہشت گردی کے مسئلے کے بارے میں بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس اب کل کے بجائے جمعرات کو ہوگی۔ سندھ کابینہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے 22 ارب روپے سے زائد کی منظوری دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔